بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على بلد محمد في البلاد وصل على روضة محمد في الرياض. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قابض ہے، قادر ہے. بے شمار انگنت درود و سلام سید الکونین رسول الثقلین امام القبلتین امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1 فرمایا قرابت دار جو رشتہ دار ہیں ان کا حق ادا کرو، جو مسکین ہیں ان کا حق ادا کرو، جو مسافر ہیں ان کا حق ادا کرو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو رشتہ داروں کا حق ادا کر دے، جو غریب کو اس کا حق دے دے، مسافروں کو ان کا حق دے دے. اللہ پاک نے اپنی روشن کتاب کے اندر اعلان فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں. تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جامعہ مسجد ابوبکر صدیق میں تشریف لائیں. اس سے قبل اپنے پیاروں سے خوش اخلاقی کے ساتھ مل کر آئیں. اس کے بعد جو غریبوں کا حق ہے وہ ادا کر لیں. اگر آپ کے ہاں کوئی مسافر ہے، اس کا گھر بہت دور ہے، اس کو بھی اپنی خوشیوں کے اندر شامل کر لیں. تو یہ 3 عمل ان کے ذریعے سے اللہ کی رضا مل جاتی ہے اور اللہ پاک پھر اعلان فرما دیتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں.
محبت دکھانی ہے اور محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ فیملی بچوں کا ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انبیاء اور رسول نے بھی اب بچوں کے لیے اللہ کے حضور دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ جی مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ تو فیملی، اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے دن ان کے جذبات، ان کے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے ان کی ہر جائز ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ تو خوشی کے دن میں بچوں کو خوش رکھا جاتا ہے، چاہے وہ خوش کرنا عیدی کے ذریعے سے ہو یا گھر میں کھانے پکانے کے ذریعے سے ہو۔ تو آج کے دن اپنے بچوں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ خوش موڈ کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور جو فیملی کا مین ممبر ہے، سینئر ہے، بچوں کی والدہ، اس کے ساتھ بھی لیکن اس کی طرف توجہ بہت کم ہے۔ بچوں کے ساتھ بھی خوش رہا، لیکن جو بچوں کی ماں ہے اس کی حق تلفی کرتا رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع الترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر رہے، جس کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ درست ہو، جس کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ شفقت والا ہو، جس کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت والا ہو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم میں سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ تو گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بہترین عمل کہا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی محتاج نظر آ رہا ہے تو اس پر آپ خرچ کریں، اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کا احساس اپنے دل میں رکھیں، تو اس کا دوہرا اجر ملے گا، ایک رشتہ داری کے جوڑنے پر اور دوسرا رشتہ داری پر خرچ کرنے پر۔ اور آج کے دن خاص طور پر اپنے جو بزرگ ہیں، بڑی عمر کے بزرگ، چاہے آپ کا والد ہے، آپ کا تایا ہے، آپ کا دادا ہے، آپ کے رشتہ داری میں سے ہو، یا محلہ میں کوئی غریب بزرگ ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ہوتا یہ ہے عید والے دن اپنے بزرگوں کی بڑی دل شکنی کی جاتی ہے، اپنے بچوں کو عیدی دے دی، بچوں کی ماں کو عیدی دے دی، لیکن گھر کے اندر ایک ماں بھی موجود ہے، ایک باپ بھی موجود ہے، وہ بھی چاہتا ہے جس طرح جب تم بچے تھے، وہ جوان تھے، تمہیں عیدی دیا کرتے تھے، دل کے اندر بڑی خوشی ہوتی تھی، ہمارے ابا جی نے ہمیں
میں عیدی دی، اور ہر کوئی عیدی اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، اور کھلے دل سے عیدی دینی چاہیے، کیونکہ کل کے دن یہ بچوں کے لیے یادگار ہوتا ہے۔ میرے ابا جی نے فلاں خوشی کے موقع پر مجھے عیدی دی، اور جب اس خوشی کے موقع پر ہاتھ تنگ کر لیا جائے یا ہاتھ کھینچ لیا جائے تو یہ وقت بھی ان کو یاد رہتا ہے کہ میرے دوستوں کو اتنی عیدی ملی، میرے دوست جو تھے ان کے گھر یہ کھانے پکے، لیکن ہمارے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہوا، شاید کہ ہمارے ماں باپ کو اس بات کی خوشی نہیں۔ تو آج عید والے دن جہاں آپ اپنے بچوں کو عیدی دیں، اس خوشی سے نوازیں، اس خوشی میں ان کو شریک کریں، اپنے والدین کو محروم نہیں کریں، بلکہ اپنے بچوں کو عیدی دلوانی ہے۔ جو بچوں کے جو دادا جی ہیں، دادی جی ہیں، ان کے ہاتھ سے دلوائیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے والدین کو عیدی دیں، اور پھر بچوں کی عیدی بھی ان کو دیں، کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے ان کو عیدی دیں۔ تو بچے اسی طرف بھاگتے ہیں جہاں سے عیدی ملے گی، تو بچے اچھا وقت اپنے ان بوڑھے بزرگوں کے ساتھ گزاریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا لوگوں، 3 لوگوں کی عزت کرنا، 3 لوگوں کی حیا کرنا، یہ ایسا ہے جیسے مجھ اللہ کی عزت کرنا، مجھ اللہ کی حیا کرنا۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا، ان من اجلال اللہ تعالی، اللہ کی عزت کرنوں میں سے ایک یہ ہے، اکرام ذی الشیبۃ المسلمی، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا۔ ہم سب چاہتے ہیں ہم اللہ کی حیا ہمارے دلوں میں ہو، ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہم سے خوش ہو جائے، تو فرمایا سب سے پہلے اللہ کی عزت کرنوں میں سے ایک یہ ہے، اپنے بوڑھے والدین کی عزت کرنا۔ جس نے بوڑھے والدین یا بوڑھے مسلمان کی، وہ چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو، اس کی عزت کرنی وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی عزت۔ تو کتنا بڑا عمل ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِ فِيهِ وَالْجَافِ عَنْهُ، جس کے دل کے اندر قرآن پاک موجود ہو، جو قرآن کا حافظ ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم اس کے سینے میں موجود ہو، اس کی عزت کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کی عزت کرنا۔ مسجد کے امام کی عزت کرنا، مسجد کے خطیب کی عزت کرنا، یہ ایسا ہے جیسے اللہ کی عزت کی، یہ ایسا ہے جس نے اللہ کی حیا کی، جس نے مسجد کے امام کی عزت نہ کی، اس نے اللہ کی بھی بے حرمتی کی۔ جس نے مسجد کے امام کی حیا نہیں کی، اس نے اللہ کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے اور آپ کے بلکہ پوری کائنات کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو کتنے ایسے سینے اگر چاک کیے جائیں اور دل کو نکال کر دیکھا جائے تو ڈھیروں لوگ ایسے ملیں گے جن کے دلوں کے اندر ان لوگوں کی عزت ہی نہیں ہے۔ بزرگوں سے بات کرنی ہے، بوڑھوں سے بات کرنی ہے تو وہ بھی گستاخی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ۔ اسی طرح مسجد کا امام یا خطیب، کتنے لوگوں کو آپ دیکھ لیں گے
بہرکیف دل کے اندر، ایمان والوں کے دل کے اندر ان لوگوں کی عزت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، جو عادل بادشاہ کی عزت کرے، وہ بادشاہ، ملک کا وہ وزیر اعظم، صدر جو شریعت کا پابند ہو، جو فرائض واجبات ہیں ان کا پابند ہو، ان کی عزت کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی عزت کرنا۔ تو تین لوگوں کی آج کے دن یہ خاص طور پہ عزم کریں، انشاءاللہ ہم کبھی بھی اپنے بزرگوں کی بے حرمتی کریں گے، کبھی بھی ہم اپنے بزرگوں پر لعن طعن نہیں کریں گے۔ آج عیدی دیں گے تو سب سے پہلے اپنے بزرگوں کو دیں گے، اور آج کے دن یہ بھی عزم کریں جو ہمارا مسجد کا امام ہے، خطیب ہے، اس کی بھی عزت کریں گے۔ ہمارے دل انشاءاللہ العزیز ان کی عزتوں سے خالی نہیں ہوں گے، ہمارے دل ان کی عزت سے، محبت سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اور جو عادل بادشاہ مل جائے، ملک کا صدر مل جائے جو شریعت کا پابند ہو، اس کی بھی عزت کریں۔ دعا ہے اللہ کریم سے جو احادیث نبوی میں یہ اشخاص بیان کیے گئے ہیں، اللہ کریم کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔